وهم. یہ یہودی میرے محبوب علیہ السلام کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب یہاں تفسیر کا ایک اور شعبہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹوں کی مثال کیوں تشبیہ کیوں دی بیٹوں کی، کہ یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپوں کا نام کیوں نہیں لیا. اللہ یہ فرما دیتا یہ میرے محبوب کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ کو. یہ کیوں نہیں کہا؟ رب رب لگتا ہے، جو حقیقت وہ بیان کرے، ہمارے تو دماغ ہی وہاں نہیں پہنچ سکتا. سن لیجئے، باپ کے متعلق بیٹے کی معرفت ناقص ہے اور بیٹے کے متعلق باپ کی معرفت کامل ہے. کامل ہے. اب اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ سوچ لیں، باپ بیٹے کو پتا چلا کہ یہ میرے ابا ہیں، کس نے بتایا؟ یا تو امی جان نے بتایا، یا امی جان اس کی ہوش سے پہلے دنیا سے چلی گئی تو باپ نے کہا کہ میں تیرا ابا لگتا ہوں. یہی ہے نا؟ اللہ کرے سچ ہو، خدا کرے سچ ہو. لیکن تاریکی کا پہلو تو رہتا ہے نا، رہ سکتا ہے نا. تاریکی کا پہلو ہو سکتا ہے. ایاذم باللہ، ایاذم باللہ. باپ نے کہا کہ میں تیرا باپ ہوں، معاذ اللہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جب باپ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ کو تو پتا ہے کہ یہ میرے ہی گھر پیدا ہوا ہے، میری ہی اہلیہ سے اس نے جنم لیا ہے. اس کا بیٹے کے متعلق پہچاننا یقینی، بیٹے کا باپ کو پہچاننا معرض شک و گمان میں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ یہودی میرے محبوب کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اللہ تعالی عرب کی دنیا کو، حضور کے غلاموں کو حضور کی شان سنا رہا ہے کہ کھڑے رہ گئے ہو صحابہ کرام، اچھے رہ گئے ہو، تم نے میرے محبوب کو پہچان لیا. ورنہ پہچاننے والے تو یہ بھی بے غیرت بیٹھے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، پہچاننے کے باوجود جھوٹ بولنے نہیں مانتے. یہ تو مانے نہیں، اکڑ گئے، ان پر شیطان غالب آ گیا. اور تم نے پہچان لیا اور مان گئے، تم پہ رحمان کی رحمت نے کرم کیا ہے. حضرت رحمان جل شانہ کی رحمت نے تم پہ، اگر وہ نہیں منواتا ہم نہ مان سکتے. ہماری سینس نہیں ہے، ہمارا شعور نہیں ہے. اللہ کریم نے ہمیں الحمدللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تعارف کرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب میرا دامن دل کہیں اور کھینچتا ہے، اگر ادھر جانا پڑے تو اجازت ہے؟ اجازت ہوگی، کیوں نہ ہوگی؟ سرکار کا ذکر جو ہے، کیوں اجازت نہیں ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سنو سننے والو، میں کیا فرماتا ہوں. یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو رسالت کے ساتھ شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا. ہاں جی، تو مطلب تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ اب انہیں خوب پہچان لو. میں نے ان کی شان بیان کر دی ہے، ان کی آن، ان کی عظمت بیان کر دی ہے. جب تمہیں ان میں حسن کے یہ جلوے نظر آئے، پہچان لو، مان لو. نہ، رب نے یہ نہیں کہا، فرمایا کہ میں نے ان کی یہ شانیں بیان کی ہیں انہیں دیکھ کر انہیں پہچانو، بلکہ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، میں نے ان کی شان اس لیے بیان کی ہے کہ دیکھو انہیں، مانو مجھے.
مانو مجھے دے تؤمنو باللہ. یار دیکھو سرکار کو مانو رب ذوالجلال کو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عام بندوں جیسا بندہ ہے تو پھر خدا کی معرفت کیسی ہو سکتی ہے؟ پھر تو ایک بیٹے سے بابے کا پتہ تو چل سکتا ہے، لیکن یہ تو وہ عظیم شخصیت ہے جن کو دیکھنے سے خدا فرماتا ہے تؤمنو باللہ، مجھے پہچان جاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ. ان کو دیکھنا مجھ پر ایمان کی دلالت کرتا ہے. ان کے دیکھے بغیر تمہیں ایمان، ان کے جانے مانے بغیر تمہیں ایمان. اسی لیے میرے اکابر نے حضور کی شان پر بڑا زوردار ماضی گزارا، حال گزار رہے ہیں، اور مستقبل کے میں تو ان کے بارے میں آ رہے ہیں. اسی لیے حضرت تعالیٰ بریلوی بیان کرتے کرتے ایک ایسے نقطہ حقیقت پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برستی چھلکتی آنکھوں سے عرض کرتے ہیں مولا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے. صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے. احمد رضا تیرے دن بھلے کس دن آئیں گے؟ دن ہوں بھلے جب مدینہ عالیہ کی حاضری کا پروانہ آ جائے، وہ دن بھلے دن ہوتے ہیں. جب مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے وہ دن بھلے دن ہوتے ہیں. جب مواضع اقدس کی حاضری نصیب ہو جائے یہ دن بھلے دن ہوتے ہیں. جب بیت اللہ شریف کا طواف نصیب ہو جائے وہ دن بھلے دن ہوتے ہیں. احمد رضا کیا کہتا ہے؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے. احمد رضا تیرے دن بھلے کب آئیں گے؟ عرض کی صبا کے تلے، سب جی لوا کے تلے، لوا میں نے جھنڈا جو حضور کے ہاتھ میں ہوگا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. سب لوا کے تلے ثنا بھی کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. یہاں تھوڑا سا وقف کر کے دوستوں کی توجہ اس مسئلے کی طرف کرانا چاہتا ہوں کہ آج آپ جی بھر کر پہلے سے کہیں زیادہ احباب آ رہے ہیں، ان سے تعاون کریں گے. آج مسجد شریف کے لیے نہیں، آج رسول پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کے اہتمام کے لیے. جی پہلے سے زیادہ سج دھج سے آپ ان کے سامنے ان کو نظر پیش کریں. حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کے اہتمام کے لیے آج یوں سمجھو کہ ہم سرکار کے جشن میں الحمدللہ اپنی نظر پیش کر رہے ہیں، حضور کی نظر پیش کر رہے ہیں. اور آپ جانتے تو ہیں کہ شادیوں میں آپ پہلے سے زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ وہ اگلے شادی سے ہٹ کر تو دال روٹی پہ بھی کام چل جاتا ہے، لیکن جب شادی ہو تو پھر دال روٹی کھلا کے مار کھانی ہے. یہ تو اچھے سے اچھا کھانا ہوتا ہے، چنگا بھلا خرچہ ہوتا ہے. یہ مصطفیٰ کی شادی کا دن ہے، یہ رسول اللہ کی خوشیوں کا وقت ہے. اب سج دج سے حضور کی اس خوشی کے اندر پیش کر دو جو کر سکتے ہو جی، تاکہ لکھنے والے لکھ لیں، لکھنے والے لکھ لیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین سب حضور کی خوشیوں میں شامل ہیں. ہمارے ایک دوست نے 5 دیگ لنگر کا پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے کہ 5 دیگیں لنگر کی میرے ذمہ رہ گئیں.
آپ کو میں نے سنا دیا ہے کہ اس کے حق میں دعائے خیر بھی کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل بھی لبیک کہہ کر چھلانگ لگا دے، ہو سکتا ہے، سنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جی بھر کر ہمت کے ساتھ آج اس جھولی میں آپ میلاد شریف کی خوشیوں کے لیے حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ صبا وہ چلے کہ بہار پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے، لوا کے تلے، لوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ پتہ ہے احمد رضا کہاں پہنچ گئے؟ پتا ہے کہاں پہنچ گئے؟ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کی توجیحات پہ اب نہیں جا سکتا، there is no time۔ اگر کسی اور وقت میں یہ زیر باس آگی بات تو انشاءاللہ توفیق الہی سے ہوگی بات، سرے تو یہی ترجمہ کافی ہے۔ حضور فرماتے حمد کا جھنڈا قیامت میں میرے، مالک ایک الملک یومئذ للہ، قیامت کے دن پتہ چلے گا ایک ہی مالک الملک ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، اور اس ایک مالک الملک کا جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جھنڈا تو حضور کے ہاتھ میں ہے، باقی انبیاء کے پاس جھنڈے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، حد ہو گئی۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے پاس جھنڈے، اللہ ایک ہے، اللہ شہنشاہ مطلق ایک ہے، حاکمیت ایک ہے، جھنڈا بھی ایک ہے، اور اس کا روحانی وزیر اعظم بھی ایک ہی ہے۔ سیکریٹریٹ سلطنت الہیہ کا، سلطنت الہیہ کا سیکریٹریٹ بھی ایک ہے، حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ باقی انبیاء، فرمایا باقی انبیاء علیہ السلام کو جھنڈے نہیں ہوں گے، بلکہ آدم علیہ السلام، آدم و فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف یہ عام آپ سنتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے مجھے ایک اور حدیث شریف بھی ملی ہے، ایک اور حدیث شریف بھی ہے۔ اس کے بعد ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں، لیکن ذرا وسعت ہو جاتی ہے۔ آدم ہو فمن سوا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر باقی سب انبیاء میرے جھنڈے کے، بولو، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف، جو جھنڈے کے نیچے ہے وہ بادشاہ تو نہیں ہوتا، وہ تو بادشاہ کی رعایا ہوتا ہے۔ جھنڈا حضور کے ہاتھ میں، سارے نبی نیچے، سارے نبی نیچے۔ آج بتائیں گے کہ او بے وقوفو، بڑے پاگل تھے تم، اپنے جیسا کہتے رہے ہو، ہم نبی ہیں رسول ہیں پر انہی کی رعایا ہیں، ہم انہی کی رعایا ہیں۔ وہ ہمارے پیر بڑے کھڑے رہ گئے۔ امام حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ہما انبیاء در پناہ تو ہما انبیاء در پناہ تو ہما انبیاء در پناہ تو مقیم در بارگاہ تو شیخ سعدیت کہتے یا رسول اللہ، سارے انبیاء علیہ السلام آپ کی پناہ میں ہیں اور آپ کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آپ کے دروازے پر مقیم در بارگاہ تو آگے سنو، تو سلطان ملکی ہما چاکرم،
تو میرے منیری ہما اخترند. عرض کی آقا آپ سلطنت کے شہنشاہ ہیں اور سارے نبی آپ کے نوکر چاکر ہیں. تو سلطان ملکی ہما چاکرند تو میرے منیری ہما اخترند. یہ ستارے سورج سے چمکتے ہیں، سارے نبی میرے محبوب کے جلووں سے چمکتے ہیں. تو میرے منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما چاکرند. سارے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے زندگیاں بسر کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ حضور کے چاکر بن گئے. چاکر بن گئے. تو اب میں آپ کو پھر ٹرننگ لے رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء میرے جھنڈے کے تحت لوائی، فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے. ہاں کہیں کسی کو غلطی لگے چلو جی ملا جی نے تو کھینچ کر ترجمہ کر دیا، جھنڈا تو اللہ کا ہے. میں کہتا ہوں مجھے اگر یہ تو سنا دے، ثابت کر دے تو تیرے ہاتھ میں بیعت کروں. اللہ تعالیٰ کا حبیب فرماتا ہے تحت لوائی اور میرے جھنڈے کے نیچے آئی ہے. جھنڈا حضور کا، نیچے کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. جھنڈا حضور کا، یہ کون کھڑے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. جھنڈا میرے آقا کا، یہ کون کھڑے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. جھنڈا حضور کا، یہ کون کھڑے ہیں؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام. حسن کا بادشاہ یوسف بھی ہاتھ باندھے محمد عربی کے سامنے کھڑا ہے. سب انبیاء حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے. یہ ایک حدیث شریف ہے. دوسری حدیث شریف یہ ہے، نبی پاک نے فرمایا لواء الحمد بیدی وکل الخلائق تحت لوائی یوم القیامہ. انبیاء بھی اور ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. جھنڈا حضور کا، ساری خدائی جھنڈے کے. بدبختو آج کسی سنی کے ہاتھ پر بیعت کر لو اچھے رہ جاؤ گے، ورنہ یہ کہہ کے مرو گے نا تو خدا جانتا ہے خدا کے جہنم کے فرشتے بڑے زبردست ہیں، ان کی پکڑ سے بچ کوئی نہیں سکتا. رب نے تو کائنات کو محبوب کا رعایا بنایا جھنڈے کے نیچے، اور یہ کہتا میرے جیسا پاگل کہیں کا تیرے جیسے جانور کو تو وہ قریب بھی نہیں آنے دیتا. کل الخلائق تحت لوائی یوم القیامہ. ساری کائنات میرے جھنڈے کے. اب پوچھو احمد رضا کہاں پہنچا؟ امام اہل سنت. یہ سین والے میرے ساتھیوں کو بائی پاس کراس نہ کرائے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ کہاں ہیں اور آپ کیا پیش کر رہے ہیں، اور مت سمجھیے کہ آپ نہیں خدمت کریں گے تو ہوگی نہیں. قسم کھا کے کہتے ہوں آپ ہاتھ دبا بھی جائیں تو انشاءاللہ محبوب کا جشن پہلے سے بھی زیادہ ہوگا. یہ دھور نہ رہے کسی کے دل میں کہ اگر میں نہیں کروں گا، پہلے کرتا تھا آج نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا. نہ، جب تو اور میں نہیں ہوں گے یہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگا. اور یہ تو غیر بھی مان رہے ہیں، دیتے تانا ہے، بہتی شان ہے. تانا کہتے لو جی پہلے تو اتنا میلاد کا جشن اتنا نہیں ہوتا تھا، ہم بھی تو دیکھتے ہی آئے ہیں کہ پہلے اتنا نہیں ہوتا جتنا آج ہے. میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے چرچے میں پہلے سے بھی زیادہ کروں گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یا رسول اللہ جو تیرے دن گزر گئے وہ بھی بڑے پیارے، پر جو آ رہے ہیں وہ پہلوں سے بھی زیادہ. پہلے سے صلی اللہ علیہ وسلم.
امام اہل سنت نے بھلا کیا مانگ لیا؟ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے جھنڈے کے نیچے قیامت میں رضا کی زبان آپ کی نعت میں کھلے۔ اور کہتا ہے بھی جلسہ بڑا زوراور تھا، جلسہ بڑا زبردست تھا، جہاں رات میں نے واز کیا، میں نے جہاں نعت پڑھی، بڑا زبردست جلسہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صلحاء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، یونیورسٹی کی دنیا، کالجز کی دنیا، مدارس کی دنیا، بڑے محدث مفسر، بڑے فقہاء، بڑے عظیم لوگ تھے۔ جہاں میں نے خطبہ دیا، احمد رضا کہاں پہنچا؟ عرض کیا کہ دنیا میں تو میں آپ کے غلاموں کو سناتا رہا تیرا ذکر، اب قیامت میں جب آپ کے جھنڈے کے نیچے میرے نبی ہوں گے، مجھے اس وقت کہنا احمد رضا ذرا آ جاؤ، ان کو بھی میری نعت سنا دو، ان کو نعت سنا دو۔ فیضان امام اعلی حضرت بریلوی، پتی پتی پھول پھول، سبحان اللہ۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اب آگے میرے پاس علم نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اعلیٰ حضرت جب اجازت ملے گی تو کیا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہدایت کے بخشش، اللہ کا بندہ ہدایت کے بخشش تو یہاں رہ جائے گی، کہ یہاں رہ جائے گی، تو پھر مجھے کہنے میں حرج نہیں ہے، ساری کتابیں پیچھے رہ جائیں گی، قرآن پیچھے نہیں رہے گا، قرآن میرے آقا کا ساتھ ہوگا۔ احمد رضا قرآن کھولیں گے، اول سے لے کے آخر تک 30 پاروں کا قرآن پڑھ کے نبیوں سے عرض کریں گے، آقا یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا حبیب ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام کے سامنے حضرت تعالیٰ بریلوی یہ آیت پڑھے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیونکہ یہ آیت بیان کرتی ہے میرا محبوب اپنی امت کے دکھ بڑے نہیں برداشت کر سکتا۔ جب امت کو دکھ پہنچتا ہے، سرکار کے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اللہ فرماتا میرا محبوب اتنی حرص رکھتا ہے، یا اللہ سارے خزانے مجھے دے دے تاکہ میں اپنے غلاموں کو تقسیم کر دوں۔ حرص تیرے پاس ہو تو بری، لیکن میرے آقا کے قدم میں آ جائے تو معراج۔ حریص برا ہے جب اپنے لیے حرص کرے، اور میرے آقا حریص اپنے لیے نہیں ہے، غلاموں کے لیے حریص ہے۔ مولا اپنا خزانہ مجھے دے دے، میرے مغدے کھڑے ہیں، ابو بکر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی شیر خدا کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، اتباع کو، محدثین، مجتہدین، مفسرین، اولیاء، صلحاء، غوث پاک کو، فرید پاک کو، ہزیری شہنشاہ کو، اجمیری بادشاہ کو، میں اپنی امت کے سارے ولیوں کو وہ کچھ دے دوں جو تیرے خزانے میں ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، حضور کا حسن کیا ہے یہ قیامت میں ہی پتہ چلے گا، یہ قیامت میں پتہ چلے گا۔ اس لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ بات آگے نکل جائے گی۔ فقیر یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو نور بنایا کیا دکھانا ہے؟
دیکھنے والا تو ہے کوئی نہیں. سب سے پہلے حضور کا نور. کوئی مسافر آ رہا ہے؟ مسافر تو ہے نہیں. سفر ڈیسٹینیشن پہ ہوتا ہے، منزلوں پہ ہوتا ہے. یہاں سے شروع یہاں ختم. یہاں بورے والا یہ پاک شریف، یہ پاک شریف یہ لاہور شریف، یہ بورے والا یہ ملتان شریف، یہ بورے والا یہ بغداد شریف، یہ بورے والا یہ مدینہ عالیہ. یہ تو ہوئی نا منزل، یہ تو ڈیسٹینیشن ہے. تو جب حضور کے نور سے پہلے کوئی مکان بھی نہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں، کوئی نشان منزل بھی نہیں، تو مسافر کہاں سے ہوگا؟ جب مسافر نہیں ہے تو یہ نور دکھانا کس کو ہے؟ کون سا مسافر آ رہا ہے جس کے لیے رب نے چراغ روشن کر کے رکھ دیا؟ سیدھی بات ہے، ابھی جبریل امین بھی پیدا نہیں ہوئے، میکائیل بھی، اسرافیل، اسرائیل بھی، یہ سارے بعد کی پیداوار ہیں. میرے آقا کا نور پہلے متجلی. تو پھر یہ شروع سے کس لیے جلایا؟ متجلی کیا. اس لیے متجلی کیا تاکہ دنیا میں آنے والے جب آئیں تو اس کی روشنی میں بھیجنے والے رسول کو بھیجنے والے رب کو پہچان لیں. حسن حضور کا، جلوہ رحمان کا. اسی لیے فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا ہے. ایک جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور کا نور ہر شے سے پہلے بنایا تاکہ پہچاننے والوں کو حضرت حق کا. ایک وجہ وہ بھی ہے تمہارے لیے بنایا نہیں، اپنے لیے بنایا. بنایا بھی بنا کے دیکھتا رہا، بنا کے دیکھا کیا. اور دیکھنا